آئیے میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت سے لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ آمین۔ یہ ہمارے پاس پیدائش کی کتاب میں چھٹے دن کا بیان ہے کہ خدا نے چھٹے دن میں کیا کیا پیدا کیا۔ پہلے 5 دن ہم دیکھ چکے ہیں اور آج چھٹے دن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور چھٹے دن دو بنیادی طور پر چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ جانداروں کو پیدا کیا ہے۔ خدا نے جانداروں کو پیدا کیا ہے، کیٹل کو، چوپایوں کو، رینگنے والے جانداروں کو اور جنگلی جانوروں کو، اور تیسرے نمبر پر جنگلی جانوروں کو۔ اور اس کے بعد خدا نے کس کو پیدا کیا ہے؟ انسان کو۔ خدا نے انسان کو، نارملی ویسے ہم سوچتے ہیں کہ شاید چھٹے دن صرف انسان کو ہی پیدا کیا، لیکن چھٹے دن جانداروں اور انسانوں دونوں کو خدا نے پیدا کیا تھا۔ اب ایوولوشن کی ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں، جس کو ارتقاء کا عمل کہا جاتا ہے، ارتقائی عمل کہا جاتا ہے۔ اور سائنس کہتی ہے کہ جی ایوولوشن بیسیکلی کیا ہے کہ ایک سیل سے انسان بنا ہے، وہ جو میوٹیشن کا پروسیس ہے، یعنی جو ڈی این اے ہے وہ اس کا تبدیل ہوتا رہا، اور پہلے وہ کوئی بندرنما چیز تھی یا ایپس جیسا دکھتا تھا، اور بعد میں وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتا گیا۔ حالانکہ ہم یہ بات جانتے ہیں اور سائنس بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکی کہ جو میوٹیشن ہے، یعنی جینیٹیکلی اگر آپ کسی چیز کو چھیڑنے کی کوشش کریں تو وہ ہمیشہ خراب ہوتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کی حالت ہمیشہ خراب ہوگی اگر آپ کسی بھی چیز کے جینز کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے۔ سائنسدانوں نے کچھ تجربے کیے بھی ہیں مکھیوں پر۔ انہوں نے مکھیوں کے جینز چینج کرنے کی کوشش کی اور کسی کا پر بڑا ہو گیا اور ایک پر چھوٹا ہو گیا۔ تو کچھ تجربات انہوں نے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ ایوولوشن کے پروسیس کو سمجھ سکیں کہ کس طرح یہ ارتقائی جو عمل ہے یہ وقوع پذیر ہوا تھا، لیکن آج تک ان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی، کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ وہ فاسلز کا، یعنی فاسل کیا ہوتا ہے؟ جو باقیات ہیں، کوئی ہڈی مل گئی، کوئی دانت مل گیا، فاسلز کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی سراغ مل جائے کہ انسان جو پہلے تھا وہ کوئی ایپ جیسا دکھتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے مختلف قسم کے انہوں نے انسان بنائے۔ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان پہلے ایسے دکھتا تھا۔ ہمیں ایک جناب 40 لاکھ یا 45 لاکھ پرانا ایک فاسل ملا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تو بندر جیسا دکھتا تھا، کوئی کہتا ہے جی انسان اس طرح کا دکھتا تھا۔ تو مختلف قسم کے وہ اندازے لگاتے ہیں، لیکن ایک بھی اندازے کو وہ ثابت نہیں کر پائے، بلکہ یہ اندازے بدلتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ کوئی نئی چیز ڈھونڈتے ہیں وہ کوئی نیا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ شاید انسان اس طرح سے اس کا ارتقائی عمل جو ہے وہ ہوا ہے۔
لیکن اصل بات ہم نے جو ڈسکس کی تھی وہ یہ ہے کہ سائنس خدا کو ماننا نہیں چاہتی، سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی کہ یہ کائنات خدا نے بنائی ہے۔ یہ اصل بات ہے بیسیکلی جس کو وہ ایوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ خدا کو مانیں گے کہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے تو پھر انہیں وہ تمام باتیں ماننی ہوں گی جو خدا ان سے چاہتا ہے، اور یہ سائنس نہیں چاہتی۔ یہ جو سائنسدان ہے یا جو دنیاوی لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں چاہتے کہ وہ خدا کی باتوں کو مانیں، لیکن سائنس کا اتنا اثر ہے ایون کہ مسیحی لوگوں پر بھی، کہ ہم مسیحی لوگ بھی بہت دفعہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی انسان پہلے بندر تھا اور یا ایپ جیسا دکھتا تھا اور بعد میں وہ آہستہ آہستہ سیدھا کھڑا ہو گیا، انسان بن گیا۔ اور صرف میرے خیال ہے 10 ایک تصاویر لگتی ہیں، نیشنل جیوگرافک پہ وہ دکھاتے ہیں، 10 تصویروں میں بندر سے انسان بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اتنے لاکھوں سال پہلے یہ ایک ایپ جیسا دکھتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ ایپ 4 ٹانگوں والے ایپ سے 2 ٹانگوں والا انسان بن جاتا ہے اور وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو 10 تصاویر میں وہ انسان کو اس طرح کا دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ زبور 14 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ اور زبور 53 اس کی بھی پہلی آیت میں لکھا ہے، یہی بات دوبارہ لکھی ہے، احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ رومیوں کا خط دیکھیں، رومیوں کا خط اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ سچ۔ جو سچ کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں وہ سچ کو ماننا نہیں چاہتے۔ آگے لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے۔ یعنی پولس یہاں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو خدا نے چیزیں کریٹ کی ہیں، جو خدا نے چیزیں بنائی ہیں، جو کریشن آپ کو نظر آتی ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، انسان، پہاڑ، پتھر، یہ ساری چیزیں کیا بیان کرتی ہیں؟ یہ خدا کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں، ان کی زبردست کریشن بتاتی ہے کہ کوئی کریٹر ہے، کوئی تخلیق کرنے والا ہے، کوئی خالق ہے جس نے بڑے زبردست طریقے سے ان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وہ حق کو ناراستی سے دبا دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ سائنسدانوں کے بارے میں بھی بات ہے کہ وہ اپنے باطل خیالات کو فالو کرتے ہیں، ان کے بے سمجھ دلوں پر کیا چھا گیا؟ اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے، دانا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ اگر آپ آج دیکھیں تو بلینز آف ڈالرز، کتنے اربوں ڈالر اس بات پر لگائے جا رہے ہیں کہ پتہ کیا جا سکے کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے۔ اربوں ڈالر، آج بھی اربوں ڈالرز کے پروجیکٹ چل رہے ہیں کہ سائنسدان یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی دنیا کیسے بنی ہے، انسان کیسے بنا، یہ سب کچھ وجود میں کیسے آیا۔ حالانکہ اس کے لیے کوئی اربوں ڈالرز کی ضرورت نہیں ہے، آپ بائبل کھول کے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کیسے وجود میں آیا۔ اور جتنی مرضی کوشش کر لیں بائبل مقدس کی بات جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ اربوں ڈالر لگا کر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور کلام ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے، بے وقوف بن گئے۔ خیر آگے بھی آپ اس چیپٹر کو پڑھ سکتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور تمام چیزوں کی تخلیق کے بارے میں جو سچ ہے وہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور پیدائش کی پہلی کتاب کے پہلے باب میں ہم اس کا ذکر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
इसके अलावा आप जितना मर्जी ढूंढते रहें, जितनी मर्जी कोशिश करते रहें कि आपको पता चल जाए कि इंसान कहाँ से आया, दुनिया कहाँ से आई, तख्लीक कैसे हुई, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, आपको कुछ पता नहीं चल सकता। जो कुछ खुदा ने कलाम में बता दिया है यही हरफे आखिर है, इससे आगे कुछ नहीं है। और यह भी खुदा की मर्जी थी तो उसने हमें बताया। अगर वो हमें ना बताता या ना बताना चाहता तो हम तो ये भी ना जान पाते, हमें तो ये भी ना पता चलता कि ये दुनिया कैसे बनी, कायनात कैसे बनी। ये तो खुदा का फजल है कि उसने ये सब कुछ हम पर जाहिर किया है। सो आइए मेरे साथ 24वीं आयत को देखें, पहले बाब की 24वीं आयत। और खुदा ने कहा, जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक चौपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। अब यहां पर छठे दिन में पहले खुदा ने क्या बनाया है? जानदारों को बनाया है। और जानदारों की कितनी किस्में बयान की गई हैं? 3 किस्में यहां पर बयान की गई हैं। पहली किस्म कौन सी है? इसके अंग्रेजी में कहते हैं कैटल, या जो जिसका तर्जुमा यहां पर चौपाए किया गया है, ये अंग्रेजी में क्या है? कैटल। और इसमें तमाम वो जानदार शामिल हैं जो किसी ना किसी घरेलू मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर जिनसे हम दूध या गोश्त हासिल करते हैं, या जो सवारी के लिए या किसी भी घरेलू मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम सुधा सकते हैं, जिनको हम टेम कर सकते हैं, वो तमाम जानदार इसमें शामिल हैं। और इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है रेंगने वाले जानदार। वो कौन सी है? रेंगने वाले जानदार। और रेंगने वाले जानदारों में वो तमाम जानदार शामिल हैं जिनके पेट जमीन के बिल्कुल करीब तरीन होते हैं, जिनके पेट जमीन के करीब तरीन होते हैं या उसके साथ जुड़े होते हैं। जिस तरह छिपकली है या रेप्टाइल, बहुत सारे इस तरह से कीड़े मकोड़े हैं, सांप हैं, बहुत सारी इस तरह की कैटेगरीज हैं। और इवन के खरगोश भी, जो यहूदी रबी हैं वो खरगोश को भी इसी कैटेगरी में लेते हैं, क्योंकि उसका भी पेट जो है वो ज़मीन के बहुत करीब है। और तीसरे नंबर पर कौन सी कैटेगरी है? वाइल्ड बीस्ट्स की, यानी जंगली जानवरों की। ऐसे तमाम 4 टांगों वाले जंगली जानवर जिनको सुधाया नहीं जा सकता, जिनको सुधाया या टेम नहीं किया जा सकता। सो ये तीनों किस्म के जानदार खुदा ने पैदा किए, और इनको बिल्कुल पहले वक्त में छठे दिन पैदा किया। और लिखा है, खुदा ने कहा कि जमीन इनको पैदा करे। क्या लिखा है 24वीं आयत में? जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे। अब इसका मतलब यह है कि इनका मटेरियल वही होगा जो कि जमीन जिससे बनी है, ये उसी मटेरियल के बनेंगे जिससे जमीन बनी है। और आपको पता है कि जिन केमिकल्स के साथ, जिन एलिमेंट्स के साथ जमीन बनी है, उन्हीं एलिमेंट्स और उन्हीं केमिकल्स से इन जानदारों के जिस्म बने हैं। इसीलिए तो जैसे ही कोई भी जानदार मरता है, कोई भी जानवर मरता है, तो वो फौरी क्या होता है? जमीन के साथ एक हो जाता है, चंद ही दिनों में डिकम्पोज हो जाता है। और इवन के इंसान भी उन्हीं केमिकल्स और उन्हीं एलिमेंट्स से बनाया गया है जिनसे जमीन बनाई गई है। 5वें दिन खुदा ने पौधों को बनाया था। 5वें दिन खुदा ने पौधों को और समुद्री मखलूकात को बनाया था। अच्छा, ये पौधों में और जानवरों में क्या फर्क है? पौधों में और जानवरों में क्या फर्क है? आपका क्या ख्याल है कि पौधों और जानवरों में क्या फर्क है? एक तरह की जिंदगी पौधों के अंदर भी है, क्योंकि वो बढ़ते हैं। वो क्या करते हैं? बढ़ते हैं। लेकिन उनके अंदर जो कॉन्शियस है, जो इंस्टिंक्ट है, वो नहीं है। वो अपने माहौल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, वो माहौल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। जानवरों को एक कॉन्शियस दिया गया है कि वो जिस भी माहौल में रहते हैं, वो इंस्टिंक्ट उनके अंदर है कि वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं। जानवरों के अंदर कोई रूह नहीं है, जानवरों के अंदर कोई रूह नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी कल को आसमान पर जाएंगे तो कोई जानवर भी साथ में जाएंगे, क्योंकि जानवर जो हैं वो पैदा किए गए हैं इंसान के लिए। किसके लिए? इंसान के लिए। हम आगे जाके डिस्कस भी करते हैं। सो जानवर जब मर जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। जिस तरह दरख्त जब काट दिया जाता है तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन दरख्त में और जानवर में या जानदार में फर्क ये है कि जानदार रिएक्ट कर सकता है,
کوئی کتا ہے، بلی ہے، کوئی اور جاندار ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنے ماحول کے ساتھ ریئیکٹ کر سکتا ہے، لیکن ان کے پاس حکمت یا عقل نہیں ہے کہ وہ ریزن کر سکیں، وہ اپنے وجود کے مقصد کو سمجھ سکیں۔ جس طرح انسان کے اندر خدا نے بہت ساری خصوصیات دی ہیں جو کہ صرف انسان ہی کے اندر ہیں۔ وہ اپنے مقصد کو سمجھ سکتا ہے، وہ ریزن کر سکتا ہے، وہ اپنی عقل کا استعمال کر سکتا ہے، وہ سوچ بچار کر سکتا ہے، وہ فیوچر پلاننگ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جانداروں سے فرق ہیں۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا تھا۔ خدا انسان کو پیدا کرنے کو ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان کی جو کریشن ہے، انسان کی جو کریشن ہے وہ کیا ہے؟ مین مقصد تھا۔ اس کائنات کی تخلیق کا مین مقصد کیا تھا؟ آپ نے غور بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ سوچنا بھی ہے ان باتوں پہ۔ اس کائنات کی تخلیق کا مین مقصد انسان کو پیدا کرنا تھا، اور باقی چیزیں خدا نے اس لیے پیدا کی تاکہ انسان کو ایک ماحول پرووائڈ کیا جا سکے جس میں وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ کائنات میں چاند، ستارے، سورج، نباتات، جانور، یہ ساری چیزیں کس لیے پیدا کی؟ تاکہ انسان کو ایک ماحول دیا جا سکے جس میں وہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکے، خدا کی زور آور اور بے حد قدرت کو سمجھ سکے کہ کس طرح سے انٹیلیجنٹ طریقے سے خدا نے اس کائنات کو ڈیزائن کیا اور بنایا ہے۔ لیکن مین مقصد کیا ہے؟ انسان کو پیدا کرنا۔ مین مقصد کیا ہے؟ انسان کو پیدا کرنا۔ یہ کائنات انسان ہی کے لیے بنائی گئی تھی، انسان کو ایک ماحول پرووائڈ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور یہ ساری کائنات خدا نے کیا کر دیا تھا؟ ساری زمین کو آدم کے حوالے کر دیا تھا۔ آدم کو کہا کہ تو جس کا جو نام رکھنا چاہتا ہے وہ وہی کہلائے گا۔ آدم کو کہا کہ تم ان ساری چیزوں پر اختیار رکھو، تو حاکم ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ حاکم ہوگا، بادشاہ ہوگا۔ آدم بیسیکلی کیا بننے جا رہا ہے؟ ایک حاکم بننے جا رہا ہے، ایک بادشاہ بننے جا رہا ہے، کیونکہ تخلیق کا مقصد ہی آدمی کو پیدا کرنا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو اس دنیا میں پیدا کی جانے والی ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے آدمی کے، سوائے آدمی کے۔ آپ آدمی کو، انسان کو ختم نہیں کر سکتے۔ چاند ستارے ختم ہو جائیں گے، سورج ختم ہو جائے گا، تمام کریشن ختم ہو جائے گی، سمندر، ان میں رہنے والے جاندار ختم ہو جائیں گے، جڑی بوٹیاں، پھلدار درخت، جانور، بیسٹ، ہر چیز ختم ہو جائے گی، آؤٹ آف ایگزسٹنس ہو جائے گی، ان کا وجود بالکل باقی نہیں رہے گا۔ لیکن انسان ایک ایسی کریشن ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے امیج پر، اس کی شبیہ اور صورت پر بنایا گیا ہے۔ مقصد ہی انسان کو بنانا تھا۔ خدا کا مقصد اس دنیا ساری کو بنانے میں، خدا کا مقصد صرف انسان کو بنانا تھا، اور باقی ساری چیزیں اس کے لیے بنائی گئی تھیں، اس کو وہ ماحول پرووائڈ کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ سو آدمی کی نسل ختم نہیں ہو سکتی۔ آدمی کی نسل ختم، آپ اس کو مار دیں، آپ اس کو کاٹ دیں، دفنا دیں، پھینک دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن وہ جو اس کا جسمانی حصہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو اس کے اندر روح ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ سو اس کا مطلب ہے آدمی ہمیشہ جئیں گے، آدمی ہمیشہ جئیں گے، انسان ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یا تو وہ خدا کے ساتھ زندہ رہے گا یا خدا کے بغیر زندہ رہے گا، یا تو وہ جس کو ہم جنت اور جہنم کہتے ہیں، یا تو وہ خدا کی حضوری میں فردوس میں ہوگا، یا وہ خدا سے دور ہوگا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، یا جسے جہنم کہتے ہیں، جسے لیک آف فائر کہتے ہیں۔ سو آدمی کو بنانا یہ مین مقصد تھا، آدمی کو بنانا خدا کا مین مقصد تھا۔ اور ہم آگے جا کر اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ کیوں یہ خدا کا مین مقصد تھا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں 26ویں آیت لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر
अपनी शबी की मानंद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज़ कौन सा है? फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। क्या लिखा है? हम सबसे अहम लफ्ज़ है, हम सबसे अहम लफ्ज़ है। ये हम क्या जाहिर करता है? हम प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल है, जमा है, जमा का सीगा है ना, ये तो सबको पता है। कुछ लोग वैसे अपने आप को इज्जत देने के लिए भी हम बोलते हैं कि हम ये कर रहे थे, हालांकि वो अकेला ही होता है बंदा। लेकिन यहां पर हम का मतलब क्या है? प्लूरल। और लफ्ज कौन सा इस्तेमाल हुआ है? एलोहीम। क्या लफ्ज है? एलोहीम। खुदा के लिए बहुत सारे नामों का इस्तेमाल पुराने अहद में किया गया है, जिनमें एलोहीम, एदोनाई, यहोवा तसद्दकैनो, बहुत सारे नाम हैं, आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और ये सारे नाम किस चीज़ को? खुदा की ज़ात के एट्रीब्यूट्स को जाहिर करते हैं। और यहाँ पर खुदा ने कौन सा नाम इस्तेमाल किया है? एलोहीम। और ये क्या है? ये जमा है। ये क्या है? जमा का सीगा है। अब बिल्कुल पैदाइश की किताब के पहले ही बाब में हमें ट्रिनिटी के बारे में पता चलता है, हमें तस्लीस के बारे में पता चलता है कि खुदा एक शख्सियत नहीं है। खुदा एक शख्सियत नहीं है, बल्कि तीन शख्सियात हैं। और ये शुरू में अगर मैं कहूं कि जी सिर्फ मुझे पैदाइश की किताब पढ़ के, ऑल्दो कि हमारे पास मुख्तलिफ हिंट्स हैं भी ट्रिनिटी के ताल्लुक से, तस्लीस के ताल्लुक से, पुराने अहद में बहुत सारे हिंट्स पाए जाते हैं, लेकिन पुराने अहद में आप तस्लीस को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कि वो इतनी खुलकर बयान नहीं की गई। हिंट तो खुदा ने पहले ही बाब में दे दिया है। पहले ही बाब में अगर आप देखें, इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया और खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। दो अरकान के बारे में तो बिल्कुल पहली और दूसरी आयत में ही पता चल जाता है। और यहां पर खुदा ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? हम इंसान को अपनी शिब। इसका मतलब है कि कोई रिलेशन है, कोई ताल्लुक है, एक शख्स नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है। खुदा की जात में मल्टीप्लिसिटी है, यानी खुदा की जात एक से ज्यादा शख्सियात पर मुश्तमिल है, जिसको हम बाप, बेटा और रूहुल कुद्स कहते हैं। पुराने अहद में हम देखते भी हैं कि बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, लेकिन जब तक बेटा जिस्म लेकर दुनिया में नहीं आ जाता और अपने आप को जाहिर नहीं करता, और जब तक खुदा का रूह ईद पेंतिकोस्त पर हमारे दिलों में नाजिल नहीं होता, हमारे दिलों में, हमारे अंदर नहीं आता, तब तक हम मुकम्मल तौर पर ट्रिनिटी को समझ नहीं पाते। यह भेद उस वक्त खुलता है जब बेटा भी इस दुनिया में आ जाएगा और खुदा का रूह भी इस दुनिया में तब मुकम्मल भेद खुलेगा। लेकिन यहां पर खुदा ने इब्तदा ही में, शुरू ही में इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि खुदा की जात में मल्टीप्लिसिटी है, यानी खुदा की जात में एक से ज्यादा शख्सियात हैं। मैं चंद एक हवाले आपके सामने पेश करना चाहूंगा पुराने अहद में तस्लीस के ताल्लुक से, और आपने इसको गौर से सुनने और समझने की कोशिश करनी है। ज़बूर दूसरा उसकी 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। ये किन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन है? ये बाप की बेटे के साथ कम्युनिकेशन है। और ये कम्युनिकेशन कहां है? ये अजल से है, ये इस दुनिया की क्रिएशन से पहले से है। यानी बाप और बेटा क्या करते हैं? आपस में बात करते हैं, और इस बात का हमें आगे भी एविडेंस मिलेगा। अभी जो हमने देखा ना कि हम इंसान को अपनी शक्ल, अपनी शबीह और सूरत पर बनाए, इसका मतलब है कि ट्रिनिटी ने आपस में बात की है। इसका यह वाज़ेह मतलब है कि ट्रिनिटी ने तस्लीस में आपस में बात की है। तस्लीस के एक रुकन ने दूसरे रुकन से बात की है कि हम इंसान को अपनी शबीह और सूरत पर बनाएं। सो ये बातें पहले भी होती हैं, हम कलाम से अंदाजा लगा लेते हैं। कलाम में ये बात लिखी है कि ट्रिनिटी में बात पहले होती है। ज़बूर 45 और उसकी 7वीं आयत में मसीह से मुतालिक कहा गया है, तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसीलिए तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज्यादा
مسا کیا، یہ مسا کیا ہے، یہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ پھر زبور 110 اس کی پہلی آیت، یہاں لکھا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ۔ یہوہ یعنی خدا باپ نے کس سے کہا؟ یسوع مسیح سے کہا۔ خدا باپ نے کس سے کہا؟ یسوع مسیح سے کہا کہ تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کمیونیکیشن جاری ہے، تثلیث کی آپس میں کمیونیکیشن جاری ہے۔ باپ بیٹا روح القدس آپس میں بات کرتے ہیں، اس دنیا کی تخلیق سے پہلے یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں۔ کچھ حوالے تو ہمیں کلام مقدس میں ملتے ہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ خدا ریلیشن شپس کا خدا ہے، اور خدا نے ازل سے بیٹے سے محبت رکھی ہے۔ خدا کی ذات میں محبت پائی جاتی ہے۔ اگر خدا اکیلا ہی ہوتا، اس دنیا میں فرشتے نہ ہوتے، فرشتے بھی نہیں تھے جب، انسان بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا جب خدا اکیلا تھا، تو اگر آپ تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی خدا کی ذات میں محبت ہے، تو محبت تو کسی دوسرے سے کی جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے اس بات پر کہ محبت ہمیشہ کسی دوسرے سے کی جاتی ہے۔ آپ خود اکیلے ہی اور کہیں کہ جی میں محبت کرتا ہوں، کس سے؟ کس سے؟ ایک اکیلا شخص محبت نہیں کر سکتا، ایک اکیلا شخص محبت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کا ہونا ضروری ہے۔ سو خدا ازل سے محبت رکھتا ہے، ایون کہ فرشتوں کے، انسان کے، ان سب کے بنائے جانے سے پہلے بھی خدا کی ذات میں محبت ہے، اور وہ محبت کس سے رکھتا ہے؟ بیٹے سے۔ تثلیث کی آپس میں محبت ہے، بیٹا باپ سے پیار کرتا ہے، باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے، تثلیث کے تینوں اقنوم کی آپس میں محبت ہے۔ اور اگر خدا کی ذات میں ملٹیپلسٹی نہ ہوتی، ایک سے زیادہ شخصیات نہ ہوتی، تو محبت بھی نہ ہوتی۔ اگر خدا کلا ہی خدا ہوندا، کلا خدا ان سینس کے اور کوئی شخصیت نہیں ہے جس سے وہ محبت کر سکتا، تو پھر یہ بات سچ نہ ہوتی کہ خدا ازل سے محبت کرتا ہے۔ خدا ازل سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح خدا کی ذات کی خصوصیات ہیں، خدا کی ذات کی خصوصیات کیا ہیں؟ کہ خدا رحم کرتا ہے، خدا معاف کرتا ہے، خدا نجات دیتا ہے، خدا بچاتا ہے۔ یہ خدا کی ذات کی خصوصیات ہیں نا۔ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ خدا محبت کرتا ہے، خدا نجات دیتا ہے، خدا معاف کرتا ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ لیکن اگر انسان گناہ نہ کرتا، انسان کے گناہ سے پہلے کوئی کیسے جان سکتا تھا کہ خدا معاف کرتا ہے؟ بھئی کوئی گنہگار ہوگا تو خدا اسے معاف کرے گا نا۔ فرشتوں کو کیسے پتا چلے گا کہ خدا کی ذات کی خوبی ہے کہ وہ نجات دیتا اور بچاتا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، اس پر غور کریں کہ اگر انسان نے گناہ نہ کیا ہوتا، اگر انسان نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، انسان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو فرشتے کیسے جان پائیں گے کہ خدا نجات دیتا ہے؟ نجات تو اس کو دی جائے گی جس کو نجات کی ضرورت ہے، معاف تو اس کو کیا جائے گا جس نے گناہ کیا ہے۔ اور فرشتے نجات نہیں پا سکتے، فرشتے نجات، ان کو نجات کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے معافی نہیں ہے، نجات انسانوں کے لیے ہے۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا اپنے نام کو جلال دینے کے لیے، اور جب انسان نے گناہ کیا تو خدا نے انسان کو نجات دی، خدا نے اس پر رحم کیا۔ ہم تب خدا کے ان تمام ایٹریبیوٹس کے بارے میں جان پائے۔ اس سے پہلے نہیں پتا چل سکتا تھا کہ خدا معاف کرنے والا خدا ہے، خدا نجات دینے والا خدا ہے، خدا بچانے والا خدا ہے۔ اور جب یسوع مسیح آئے تو اس نے خدا کی ذات کو مکمل طور پر انسان پر ظاہر کیا کہ خدا کیسا خدا ہے۔ یسوع مسیح سے پہلے تک ہم خدا کو پورے طور پر نہیں جانتے تھے، یسوع مسیح سے پہلے ہم خدا کو پورے طور پر نہیں جانتے تھے، لیکن یسوع نے کہا کہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اس نے باپ کو ظاہر کیا ہے۔ یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ خدا کی ذات کا مکمل ظہور ہم یسوع مسیح کی ذات میں دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 8ویں آیت اور 17ویں باب کی 8ویں آیت، میں تھوڑا سا پیچھے کی بات کرنے لگا ہوں
انسان کی تخلیق سے پہلے کی، کیونکہ ہم نے یہ گفتگو کی ہے کہ ٹرینٹی نے، تثلیث نے آپس میں باتیں کی، آپس میں گفتگو کی، اور یہ گفتگو بھی کی کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں، ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 8ویں آیت اور 17ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے بنائے عالم سے پیشتر، بنائے عالم سے پیشتر۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں آپ، افسیوں کا خط اور اس کے پہلے باب کی 4تھی آیت سے۔ اب یہ میں ایک بڑی زبردست بات آپ کو بتانے لگا ہوں، تو کوشش کریں کہ اس کو سمجھ لیں، کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں، اس پر سوچنے کی کوشش کریں۔ افسیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں، یعنی یسوع مسیح میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ بنائے عالم سے پیشتر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا کے بنانے سے پہلے، دنیا کے بنانے سے پہلے خدا نے مسیح میں ہم کو چن لیا۔ اس بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ ابھی دنیا نہیں بنی، انسان تو چھٹے دن بنے گا نا جا کے، ابھی دنیا بھی نہیں بنی، کائنات نہیں بنی، یہ زمین نہیں بنی، لیکن خدا نے ہمیں چن لیا ہے، خدا نے ہمیں چن لیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو پیدا کرنا خدا کے ذہن میں بہت پہلے سے ہے، خدا کے ذہن میں بہت پہلے سے۔ انسان کو نجات دینا، اس کو بچانا، اور خدا کو پتا تھا، خدا نے انسان سے گناہ کرایا نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ نہ خدا کسی کو بدی سے آزماتا ہے، نہ وہ خود کسی سے آزمایا جاتا ہے۔ خدا کبھی کسی کو گناہ میں نہیں ڈالتا کہ آپ گناہ کریں، کسی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا جس کا نتیجہ بدی ہو۔ خدا نے انسان سے گناہ کرایا نہیں، بلکہ انسان نے خود گناہ کیا، لیکن خدا کو پتا تھا کہ انسان گناہ کرے گا۔ ابھی دنیا نہیں بنائی گئی، کائنات نہیں بنائی گئی، وقت نہیں بنایا گیا، سپیس نہیں بنایا گیا، بنائے عالم سے پیشتر خدا کا منصوبہ ہے کہ وہ انسان کو نجات دے۔ اب یہ منصوبہ ویسے کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں آخر خدا انسان کو بنانا چاہتا ہے، اسے نجات دینا چاہتا ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا کہ خدا پہلے انسان کو بنائے، پھر اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ کرے گا، اور پھر خدا اس کو بچائے؟ ایک مقصد تو واضح ہے کہ اس سے خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ خدا کے نام کو کیسے جلال ملے گا؟ کیونکہ اس کی تمام مخلوقات، انسانوں سمیت فرشتے، یہ سب جان پائیں گے کہ خدا نجات دینے والا خدا ہے، خدا محبت کرنے والا خدا ہے۔ دیکھیں، اگر یسوع مسیح صلیب پر ہماری خاطر اپنی جان نہ دیتا تو ہم اس کی محبت کو کیسے سمجھ پاتے؟ خدا خود ہماری خاطر انسان بن کر اس دنیا میں آیا، اور اس نے صلیب پر ہماری خاطر وہ سزا برداشت کی جو ہمیں برداشت کرنی تھی، تو یہ اس کی کیا ہے؟ محبت کا ثبوت ہے۔ ایک مقصد واضح ہے کہ اس سے خدا کے نام کو جلال ملے گا کہ خدا بچانے والا خدا ہے، خدا نجات دینے والا خدا ہے، خدا رحم کرنے والا خدا ہے۔ اور یہ بڑا واضح سا مقصد ہے۔ اگر انسان کو پیدا نہ کیا جاتا، انسان گناہ نہ کرتا، تو خدا کی ذات کے یہ سارے ایٹریبیوٹس بھی ظاہر نہ ہوتے۔ فرشتوں کو بھی نہ پتا چلتا کہ خدا رحم کرتا ہے۔ بھئی رحم کس پہ کرنا تھا خدا نے؟ کوئی گناہ کرے گا تو اس پہ رحم ہوگا نا۔ فرشتوں کو کیسے پتا چلتا کہ خدا نجات دیتا ہے؟ کوئی گناہ کرے گا تو اس کو نجات ملے گی نا۔ فرشتوں کو خدا کی محبت کا کیسے پتا چلتا کہ خدا محبت میں کس حد تک جا سکتا ہے؟ انسان گناہ کرے گا، خدا اس کی خاطر خود اس دنیا میں آ جائے گا اور اپنی جان صلیب پر دے گا، پھر جا کے فرشتے بھی، کلام میں لکھا ہے فرشتے بھی ان باتوں پر نظر کرنے کے محتاج ہیں۔ بیسیکلی فرشتے بھی ساتھ ساتھ خدا کی ذات کو سمجھتے ہیں، انسان بھی سمجھتے ہیں، اور اس سب سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ہم نے ابھی باپ اور بیٹے کی محبت کا ذکر کیا ہے، ہم نے باپ اور بیٹے کی محبت کا ذکر کیا ہے کہ خدا ازل سے بیٹے سے محبت رکھتا ہے، خدا ازل سے بیٹے سے
محبت رکھتا ہے. سو خدا نے بیسیکلی اسی محبت میں انسان کو پیدا کیا. خدا نے انسان کو پیدا کیا کہ انسان پیدا ہو, خدا اس انسانیت کو بچائے اور اپنے بیٹے کے لیے ایک دلہن تیار کرے. اپنے بیٹے کے لیے ایک دلہن تیار کرے جس کو ہم کلیسیا کہتے ہیں. اور وہ کلیسیا کیا کرے گی؟ اس کے بیٹے کی ستائش کرے گی, اس کے بیٹے کے نام کو جلال دے گی اور وہاں رہے گی جہاں خدا خود رہتا ہے. میں دوبارہ بتا دوں, ٹرینٹی کی تثلیث کی آپس میں کیا ہے؟ محبت. ابھی دنیا پیدا نہیں ہوئی اور خدا نے ازل سے ایک منصوبہ بنایا انسان کو پیدا کرنے کا, اور انسان کو پیدا کرنے کا ایک مقصد خدا کے نام کو جلال دینا, ایک مقصد ایک تحفہ اپنے بیٹے کو دینا تھا. ایک مقصد ایک تحفہ اپنے بیٹے کو دینا تھا. محبت میں ایک تحفہ اپنے بیٹے کو دینا ہے. اور وہ محبت کیا کہتی ہے کہ ایک ریڈیمڈ ہیومینٹی, ایسی انسانیت جس کو خدا نے بچایا, نجات دی, پاک کیا, راست باز ٹھہرایا, ایسی ہیومینٹی کو وہ اپنے بیٹے کو تحفے کے طور پر دے گا, اس کی دلہن کے طور پر. کلام میں کیا لکھا ہے؟ کلیسیا کو کیا کہا گیا ہے؟ دلہن کہا گیا ہے, برائیڈ آف دا کرائسٹ. سو ایک تحفہ خدا اپنے بیٹے کو دے گا اور اس کو بچائے گا. اور آپ یوحنا کی انجیل میں بھی بار بار دیکھتے ہیں, اور یہ تحفہ کس نے دیا ہے؟ خدا باپ نے. کس نے دیا ہے؟ خدا باپ نے. سو یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے, یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں اور باقی جگہ پر بھی آپ دیکھتے ہیں, وہ بار بار کیا کہتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ نہ چاہے. میرے پاس کون آتا ہے؟ جو باپ مجھے دیتا ہے. یعنی دینے والا کون ہے؟ یہ تحفہ دینے والا کون ہے؟ باپ ہے. باپ ہے جس نے یہ تحفہ یسوع مسیح کو دیا ہے. یسوع مسیح نے کہا میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ نہ چاہے. باپ چاہے گا تو کوئی بھی میرے پاس آئے گا, اس کی مرضی کے بغیر کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا, کیونکہ یہ تحفہ محبت میں خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دیا تھا. اور یسوع مسیح نے کیسے محبت دکھائی؟ باپ کی محبت کا جواب کیسے دیا؟ اس نے اپنی جان صلیب پر دے کر, جب یہ ہیومینٹی خدا سے دور ہوئی تو اپنے خون سے اس ہیومینٹی کو دوبارہ خریدا. یسوع مسیح نے محبت کیسے دکھائی؟ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خالی کر کے اس دنیا میں آ گیا, اس ہیومینٹی کو, اس تحفے کو بچانے کے لیے, نجات دینے کے لیے جو خدا نے اپنے بیٹے کو دیا ہے. میں بھی کچھ لوگوں کو شاید نہ سمجھ آئی ہو پوری, لیکن آ جائے گی. دوسرا تیموتھیوس اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت. دوسرا تیموتھیوس, آپ ان کو مشکل باتیں نہ سمجھیں, کیونکہ اگر ہم مشکل باتیں نہیں سیکھیں گے تو ہم یہاں پہ رہ جائیں گے. پھر وہ آسان باتوں کے چکر میں روحانی طور پر پھر ہم گرو نہیں کر سکتے, میچور نہیں ہو سکتے. اگر ہم آسان پہاڑے سیکھتے رہیں گے تو مشکل باتیں سیکھنا ضروری ہیں. مشکل باتیں سیکھنا ضروری ہیں, اور جیسے جیسے آپ سنتے رہیں گے آپ سیکھتے رہیں گے. دوسرا تیموتھیوس اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا, ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا. 2-3 اہم لفظ کیا ہیں؟ خدا نے ہمیں اپنے خاص ارادے سے بلایا. خدا نے ہمیں اپنے خاص ارادے سے بلایا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پیدا کرنے کے پیچھے خدا کا ایک خاص ارادہ ہے, اور وہ ارادہ کب سے ہے؟ جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا. ازل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وقت کے شروع ہونے سے پہلے, یعنی جب وقت پیدا نہیں کیا گیا تھا. اور وقت کب پیدا کیا گیا ہے؟ پہلے دن. ہم نے ڈسکس کیا تھا خدا نے وقت کب پیدا کیا ہے؟ پہلے دن. اس سے پہلے کوئی وقت نہیں ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے. اور ایک دن خدا اس وقت کو بھی ختم کر دے گا, اور جب وقت ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ابدیت ہوگی, ایٹرنٹی ہوگی, جس کو ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ کی زندگی, نہ ختم ہونے والی زندگی.
جس دن یہ وقت ختم ہو جائے گا اس دن کیا ہوگا؟ ایٹرنٹی ہوگی. یعنی خدا نے وقت کو پیدا کیا ہے اور ہم سب وقت میں قید ہیں. ہم وقت سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ میں سے کیا کوئی وقت سے باہر نکل سکتا ہے؟ کوئی نہیں نکل سکتا. خدا کی ذات وقت سے باہر ہے. خدا کی ذات وقت کی قید سے باہر ہے، لیکن انسان وقت کی قید کے اندر ہے. اس کے کلام کے مطابق پیدا ہونے کا بھی ایک دن ہے اور مرنے کا بھی ایک دن ہے. یہ ایک دن پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، اور ایک دن مر جائے گا. لیکن جب خدا وقت کو ہی ختم کر دے گا تو تب کیا ہوگی؟ ایٹرنٹی ہوگی، ابدیت ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اچھا، پیدائش کی کتاب پر واپس آتے ہیں. پہلے باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اور پھر 5ویں باب کی پہلی آیت میں، جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا. یہ جو شبیہ کی بات ہے، ہم نے پہلی تو بات کر لی کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے. خدا نے انسان کو بنایا ہے، اور یہاں پر ہم لفظ پر ہم نے غور کیا کہ یہاں تثلیث کی بات ہو رہی ہے. یہاں تثلیث کی بات ہو رہی ہے. پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا. یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا. یعنی ٹرینٹی کیا ہے؟ شروع سے ایگزسٹ کرتی ہے. سو یہ نجات کا پلان جو ہے، انسان کو بنانے اور اس کو بچانے کا جو پلان ہے، یہ وقت سے پہلے شروع ہوا تھا. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ کریشن سے پہلے کا پلان ہے. یہ چھٹے دن سے پہلے کا پلان ہے. یہ آدم کو بنانے سے، اس دنیا کو بنانے سے، اس کائنات کو بنانے سے پہلے کا پلان ہے خدا کا. تیتس کے خط کے پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، خدا کے برگزیدوں کے ایمان اور اس حق کی پہچان کے مطابق جو دینداری کے موافق ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ، کیا لکھا ہے؟ جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے، جو جھوٹ نہیں بول سکتا. اب خدا نے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے. اور انسان تو تھا ہی نہیں، تو وعدہ کس سے کیا ہے؟ وعدہ کس سے کیا ہے؟ بیٹے سے کیا ہے، یسوع مسیح سے کیا ہے. ازل سے وعدہ کیا ہے. انسان تو بھی پیدا ہی نہیں ہوا، تو خدا نے وعدہ کس سے کیا ہے؟ بیٹے سے کیا ہے، یسوع مسیح سے. اور وعدہ کیا ہے؟ کہ وہ بچائے گا، وہ نجات دے گا. 10ویں آیت، مگر اب ہمارے منجی یسوع مسیح کے ظہور سے ظاہر ہوا، جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلے سے روشن کر دیا. سو یہ وعدہ ہم کس کی ذات میں دیکھتے ہیں؟ اس کا ظہور یسوع مسیح کی ذات میں. یسوع مسیح کی ذات میں. پھر افسیوں کا خط اس کے پہلے باب کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. مقصد کیا ہے؟ کہ ہم پاک اور بے عیب ہوں. ایسی دلہن جو پاک اور بے عیب ہو. اپنے بیٹے کو ایسی دلہن گفٹ کرے گا، ایسی کلیسیا گفٹ کرے گا باپ، جو پاک اور بے عیب ہو. اور وہ چنی کب گئی ہے؟ ازل سے. وہ کب چنی گئی ہے؟ ازل سے چنی گئی ہے. آئیے پیدائش کی کتاب پر واپس آتے ہیں. انسان کی تخلیق پر ہم جلدی سے بات کریں گے، ٹائم تھوڑا. یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا. اب یہ شبیہ پر یا صورت پر، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات ہے انسان میں جو باقی مخلوقات سے فرق ہے. جب باقی مخلوقات کو خدا نے بنایا تو خدا نے کیا کہا؟ کہ پانی اکٹھا ہو جائے، خشکی نظر آئے، یہ ہو، ایسا ہو، ویسا ہو. وہ ویسے ہی ہوا. خدا نے جیسا جیسا حکم دیا ویسے ہی سب کچھ ہوتا گیا. لیکن جب انسان کو بنایا تو حکم تھوڑا سا فرق ہے. اور حکم کیا ہے؟ کہ ہم انسان کو اپنی شبیہ. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب یہاں پر پرسنل
خدا کی شخصیت انوالوڈ ہے. جو خدا کی شبیہ ہے اس کا مطلب سب سے پہلا کیا ہے کہ انسان کے ساتھ خدا کا ایک ذاتی رشتہ ہے. انسان کے ساتھ خدا کا ایک ذاتی تعلق ہے، پرسنل تعلق ہے، پرسنل ریلیشن ہے. یہ کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، یہ کسی جانور کے ساتھ نہیں ہے، کسی پرندے کے ساتھ نہیں ہے، سمندر کی مخلوقات کے ساتھ نہیں ہے، کسی اور مخلوق کے ساتھ ذاتی پرسنل تعلق نہیں ہے. خدا کا ذاتی اور پرسنل تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے ساتھ. خدا خود کیا ہے؟ ایک پرسن ہے. خدا کیا ہے؟ ایک پرسن ہے، ایک شخصیت ہے. اور کیونکہ اس شخصیت کا آپس میں تعلق ہے، ٹرینٹی میں ہم اس تعلق کو دیکھتے ہیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کا جو آپس میں تعلق ہے. کیونکہ خدا خود ایک ریلیشن والا خدا ہے، خدا نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ انسان خدا سے کیا رکھ سکے؟ ریلیشن رکھ سکے. انسان خدا سے ریلیشن رکھ سکے. خدا کے ساتھ ایک شخصیت خدا نے پیدا کی جو اس کے ساتھ ایک ریلیشن رکھ سکے. یہ کسی مخلوق کو ایسے پیدا نہیں کیا گیا. کسی جانور کا، پرندے کا، کسی بھی چیز کا ریلیشن خدا کے ساتھ نہیں ہے. ذاتی ریلیشن خدا کے ساتھ نہیں ہے. یہ ایک شخصیت کا ہو سکتا ہے اور خدا نے انسان کو ایک شخصیت بخشی. اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہے اس کا لٹرل مطلب ہوتا ہے ٹو کٹ آف یا کارو. جس طرح سے آپ کوئی چپ نہیں نکال لیتے کسی بھی چیز میں سے، اس کو کاٹ کے نکال لیتے ہیں. اس کا لفظی مطلب کچھ اس طرح کا، اس کے روٹ ورڈ کا مطلب انسان کو وہ تمام خصوصیات خدا نے دی جو خدا کی ہیں، جس میں ریزننگ ہے، جس میں عقل، دانش، حکمت ہے، ریلیشن شپ کی ایبلٹی ہے کہ انسان ریلیشن شپ بنا سکے، اس ریلیشن شپ میں قائم رہ سکے، اور اس طرح کی بہت ساری خصوصیات جو خدا کی ذات میں تھی خدا نے انسان کو وہ دی. اور یہ تمام خصوصیات باقی اس میں نہیں ہیں. پھر دوسرے نمبر پر خدا نے انسان کو دنیا کا بادشاہ یا حاکم بنایا. پہلے نمبر پر اس کو اپنی شخصیت پر، اپنی شبیہ پر بنایا. مطلب خدا نے اس کو ایک شخصیت دی. خدا نے اس کو شخصیت دی اور وہ تمام ایبلٹیز دیں جو کہ ایک شخصیت کے اندر ہونی چاہیے. اور اس کا مطلب کوئی فزیکل شکل نہیں ہے کہ خدا انسان کی طرح کا دکھتا ہے تو اس لیے خدا نے انسان کو ایسا بنایا. اس کا مطلب فزیکل شکل نہیں بلکہ پرسنالٹی ہے. دوسرا یہ کہ خدا نے کہا انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. خدا نے انسان کو دوسری بات کیا دی؟ اس کو حاکم بنایا، اس کو بادشاہ بنایا. خدا نے دوسری بات کیا رکھی انسان میں؟ اس کو حاکم بنایا، اس کو بادشاہ بنایا. کیونکہ یہ ساری تخلیق اسی کے لیے کی گئی تھی. سو خدا نے جتنی بھی چیزیں کریٹ کی ہیں خدا نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ ان سب پر اختیار رکھ سکے. پھر تیسرے نمبر پر خدا نے ان کو کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو. 27ویں آیت میں لکھا ہے خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. اب یہ نر و ناری ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اور بعد میں کہا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو. میل فیمیل بنانے کا مقصد کیا تھا؟ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ زمین کو کیا کر سکیں؟ پاپولیٹ کر سکیں، نسل کو آگے بڑھا سکیں. کیونکہ نسل آگے بڑھے گی تو خدا کا مقصد پورا ہوگا. اور یہاں پر میں ایک انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ خدا نے پہلے مرد کو بنایا اور پھر کس کو؟ عورت کو. اور اگر آپ سائنسی لحاظ سے بھی دیکھیں تو مرد کے اندر وائی اور ایکس دونوں کروموسومز ہوتے ہیں، اور وائی کروموسوم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ مرد پیدا ہوگا، ایکس کروموسوم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ عورت پیدا ہوگی. اور عورت کے اندر کون سے کروموسومز ہیں؟ اس کے اندر صرف ایکس کروموسومز ہیں. اگر عورت پہلے بنائی جاتی تو مرد پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے. اس لیے خدا کی ترتیب کیا ہے؟ خدا نے پہلے مرد کو بنایا اور اس کے بعد عورت کو بنایا. اور پھر چوتھے نمبر پر تاکہ وہ خدا کی برکتوں سے محظوظ ہو سکیں. 29ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے کہا دیکھو میں تمام روئے زمین پر کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے
کھانے کو ہوں. بلکہ 30ویں آیت بھی دیکھیں میرے ساتھ. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو. اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا. یہاں پر خدا نے انسان کو کیا دیا ہے کھانے کو؟ بیجدار بوٹیاں اور پھل. بیجدار بوٹیاں اور پھل، سبزیاں، مطلب جو بھی سبزہ ہے خدا نے انسان کو دیا ہے. انسان جب پیدا کیا گیا تو وہ کیا تھا؟ ویجیٹیرین تھا. انسان جب پیدا کیا گیا تو ویجیٹیرین تھا، گوشت کھانے والا نہیں تھا. کس کس کو اس بات کا پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. کسی نے بھی نہیں پتا. جانور بھی 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ جانوروں کو بھی خدا نے کیا کھانے کو دیا؟ جانوروں کو بھی کھانے کو جڑی بوٹیاں اور پھل ہی دیے خدا نے کھانے کو. کیوں؟ جانور دوسرے جانور کو آج کھاتا ہے، اس وقت نہیں کھاتا تھا. انسان جانوروں کو نہیں کھاتا تھا. کیوں؟ کیوں بتائیں کیوں؟ انہوں نے کہا اس وقت اتنے جانور نہیں ہوں گے. نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. اس لیے کہ جانور کو کھانے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ موت کا. جانور کو کھانے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ موت کا. اور موت کب آئے گی؟ جب گناہ ہوگا. موت کب آئے گی؟ جب گناہ ہوگا. گناہ کا نتیجہ موت ہے. گناہ ہوگا تو موت آئے گی. اور جب گناہ ہوا، تمام زمین اور سب کچھ لعنتی ہوا، اس کے بعد خدا نے اس بات کی اجازت دی کہ انسان گوشت کھائے یا جانور دوسرے جانوروں کو کھا سکیں. بلکہ میرے ساتھ ایک آیت بھی دیکھیں، پیدائش کی کتاب اس کا 9واں باب 2 آیت. لکھا ہے، اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا. یہ تمام اور یہ تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی. ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا. یہ پہلے نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے گناہ نہیں تھا. آدم ایک پرفیکٹ ماحول میں، پرفیکٹ ماحول میں گناہ نہیں ہے. گناہ کا مطلب ہے کہ موت نہیں ہے. تو موت، کوئی چیز مرے گی تو اس کا گوشت کھایا جائے گا. تو جب کوئی چیز مر نہیں رہی، جب تک گناہ انٹر نہیں ہوگا کوئی چیز مرے گی نہیں، کیونکہ موت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے گناہ کے بغیر. جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرتی ہے. گناہ سے ہی موت آتی ہے. گناہ سے ہی موت آئی. سو اس کا مطلب ہے کہ آدم اور اس کی بیوی دونوں کیا تھے؟ ویجیٹیرینز تھے، سبزی خور تھے. اور گوشت خور جو ہیں وہ بعد میں ہوئے، گناہ کے بعد. اور جو جانور ہیں، اور ہم 1000 سالہ بادشاہی میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ وہ شیر اور بکری وہ ساتھ ساتھ بیٹھیں گے. تو وہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر شیر گوشت نہ کھائے تبھی بیٹھ سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ پہلے بھی ایسے ہی بیٹھتے ہوں گے، کیونکہ اگر شیر گوشت نہیں کھا رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹھ سکتا ہے بکری کے ساتھ. تو اگر وہ کھائے گا تو پھر تو وہ نہیں بیٹھے گا. اور پہلی کلنگ کب ہوئی؟ پہلی موت کب ہوئی؟ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو پہلی موت کب ہوئی؟ اس سے پہلے وہ شرماتے نہیں تھے، تو بعد میں خدا نے ان کو چمڑے کے کرتے پہنائے. چمڑے. اب چمڑے کے کرتے کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلا جانور مارا گیا. پہلا جانور مارا گیا. اس بات سے ہی یسوع مسیح کے کفارے کا آغاز ہو جاتا ہے کہ گناہ آدم اور حوا نے کیا تھا. ننگے وہ تھے، سزا ان کو ملنی چاہیے تھی، لیکن ایک اور ان کی جگہ مارا گیا اور ان کے گناہ کو اس کی کھال نے ڈھانکا. ان کے گناہ کو اس نے. یسوع مسیح کے کفارے کو سمجھنے کے لیے بات یہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے. سو پہلا جانور مارا گیا آدم اور حوا کے گناہ کو چھپانے کے لیے، ان کی شرمندگی کو ڈھانپنے کے لیے. اور اس کا نظام کس نے کیا تھا؟
खुदा ने खुद किया था, खुदा ने खुद किया। और इसके बाद खुदा ने उनको एक कुर्बानियों का सिलसिला दिया कि किस तरह से वो कुर्बानियाँ कर सकते हैं और अपने गुनाह से वक्ती तौर पर उनके गुनाह को ढांपा जाएगा। और फिर खुदा ने पूरा एक प्लान दिया कि किस तरह से इंसान यीशु मसीह के कफ़ारे के वसीले से इस गुनाह से निजात पाएगा। लेकिन खैर ये जब हम आदम और हवा के गुनाह की बात करेंगे तो हम उस वक्त डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही अहम बात डिस्कस करेंगे सब्बत के ताल्लुक से, और उसके बाद जहाँ तक हम कर सके पैदाइश की किताब के जो पहले 11 चैप्टर्स हैं ये बड़े अहम हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन पर सवाल उठाते हैं। ये तूफ़ान नूह तक की बात कर रहा हूँ। सो पहले 11 चैप्टर्स को हम थोड़ा ज़्यादा तवज्जो के साथ सीख रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें बेसिक और बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं। ये बेसिक बुनियादी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाएंगे तो फिर 12वें चैप्टर से इब्राहिम की स्टोरी है, तो वो फिर हम बहुत स्पीड में जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमें पूरा चैप्टर या आयत बायत जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पहले 11 चैप्टर्स हैं इनको समझने के लिए थोड़ा सा हमें अगर वक्त लगाना भी पड़ता है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, ताकि हम सब सीख पाएँ और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदा हम सब के साथ हो।